ناظرین کرام، جہاں اس دین کو ہم تک پہنچانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں، وہیں پر خاندان رسالت کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ بالخصوص آپ دیکھیں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، امام حسین، انہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں، اس دین کی ترویج و اشاعت کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بچپن سے ہی آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی دعوت کی اور پورے خاندان کے لوگوں کو بلایا، کھانا ان کے لیے تیار ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے گفتگو کی، فرماتے ہیں کہ اس وقت میں لوگوں میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ عمر چھوٹی تھی نا، ابھی 8 سال 9 سال عمر تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سن رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، کیا میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ نہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا میں نے کبھی بد عہدی کی ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ نہیں، آپ نے کبھی ہمارے ساتھ بد عہدی بھی نہیں کی۔ کبھی بددیانتی کی ہے؟ حضور کبھی بددیانتی بھی آپ نے نہیں کی۔ کبھی امانت میں خیانت کی ہے؟ تو حضور آپ نے کبھی امانت میں خیانت بھی نہیں کی۔ فرمایا کہ پورے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سامنے اور میں سب سے آخر میں بیٹھا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے جاتے، لوگ جواب دیتے جاتے، سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے لوگوں، اے میرے خاندان کے صاحبوں، اگر میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، امانت میں خیانت نہیں کی، بددیانتی میں نے نہیں کی، چغلی میں نے نہیں کی اور جھوٹ تمہارے اندر میں نے نہیں بولا، تو آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ کوئی ہے میرا ساتھ دینے والا؟ دین کی تبلیغ کے لیے میرے ساتھ نکلنے والا کوئی ہے؟ اس مشکل راستے میں میرے قدم سے قدم ملا کر چلنے والا کوئی ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ ہر چیز میں حضور کے ساتھ برابری کر رہے تھے۔ حضور آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے غیبت نہیں کی، آپ نے کبھی چوری نہیں کی، آپ نے کبھی چغلی نہیں لی، آپ نے کبھی بددیانتی نہیں کی، آپ نے خاندان میں کبھی غیبت نہیں کی، خاندان میں کوئی پھوٹ نہیں ڈالی۔ ہر بات میں وہ حضور سے یک زبان ہو کر بات کر رہے تھے۔ لیکن جب حضور نے فرمایا کہ کوئی ہے میرے ساتھ اس دعوت دین میں چلنے والا، میرے ساتھ برابر کھڑے ہونے والا کوئی ہے، قدم سے قدم ملا کر چلنے والا، فرمایا کہ لوگ سارے خاموش تھے، کوئی بندہ بولنے والا نہیں تھا۔ فرمایا کہ میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور فرماتا ہے کہ میں نے لمبی قمیص پہنی ہوئی تھی اور میں بھی چھوٹا تھا۔ حضرت علی کا قد بھی لوگوں میں چھوٹا تھا، کوئی زیادہ طویل قامت نہیں تھے۔ اب فرماتا ہے کہ میں پیچھے سے اٹھ کے کھڑا ہوا، میری قمیص میرے قدموں میں الجھ رہی تھی۔ فرمایا کہ میں گرتے پڑتے جلدی سے کھڑا ہوا اور میں کھجوریں کھا رہا تھا، میرے منہ میں کھجور تھی، کہیں مجھے جواب دینے میں لیٹ نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ میں نے کھجور منہ سے نکال کے ہاتھ میں پکڑ لی۔ فرمایا کہ میں سب سے پیچھے کھڑا ہوا اور میں نے اپنے قدموں کو اونچا کر لیا، ایڑیوں کو اٹھا کے پیروں کو اونچا کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علی آج کے بعد دین کی دعوت دینے میں قدم بقدم آپ کے ساتھ ہوگا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گا۔ فرمایا خاندان کے لوگ خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے، لیکن میں اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اور کھڑے بھی کیسے ہوئے؟ اب دیکھیں میدان بدر میں سب سے اگلی صفوں میں حضرت علی موجود تھے، غزوہ احد کے اندر سب سے پہلی صفوں میں حضرت علی موجود تھے، احزاب کے اندر پہلی صفوں میں حضرت علی موجود تھے، فتح مکہ میں سب سے پہلے حضرت علی موجود تھے، خیبر کے اندر سب سے پہلے علی موجود تھے۔ الغرض کہ حضور نے جتنی جنگیں لڑی نا، حضرت علی سب سے پہلے آگے کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ وعدہ کیا تھا حضور میں دین کی دعوت دینے میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو روکا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور آپ مدینے میں رہو اور یہاں کے لوگوں کا خیال رکھنا۔ جنگ میں رواج ہوتا تھا نا کہ عورتوں کو اور کمزور بوڑھے جو ہوتے تھے ان کو اور چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے تھے ان کو شہر میں چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔
فرمایا کہ علی یہاں پہ ان کا خیال رکھنا، کہیں دشمن حملہ کر کے کمزور بزرگوں کو نقصان نہ پہنچا دے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ قتل کر دے، یا ہماری خواتین کی طرف دشمن نہ بڑھیں، تو تم مدینے میں رہو اور میں جا کے جنگ لڑتا ہوں۔ حضرت علی حضور کے کندھے سے لگ کے رونے لگے، کہنے لگے کہ حضور میں علی شیر خدا، کیا مجھے آپ عورتوں کی رکھوالی کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میں علی شیر خدا ان بوڑھے لوگوں کی رکھوالی کروں گا، بچوں کی نگہبانی کرتا رہوں گا؟ میں شیر خدا ہوں، مجھے میدان جہاد میں لے کے جائیں، پتہ تو چلے کہ شیر خدا آیا ہے جنگ کرنے کے لیے، مجھے میدان جہاد میں لے کے جائیں تاکہ ہم اپنی طاقت دکھاؤں۔ کیا میری طاقت اسی کام کے لیے ہے کہ میں شہر کی رکھوالی کرتا رہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ علی تمہاری مثال میرے ساتھ ایسے ہے کہ جیسے بنی اسرائیل میں حضرت ہارون کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ فرق یہ تھا کہ حضرت ہارون جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے اور تو اللہ کا نبی نہیں ہے، بس صرف یہ بات ہے۔ وگرنہ جیسے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے نائب حضرت ہارون ہوتے تھے، تو فرمایا کہ اسی طرح میری قوم کے اندر میرا نائب تو ہے، بس تو اللہ کا نبی نہیں ہے، بس صرف یہ فرق ہے۔ تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تسلی اور تشفی دیتے ہوئے فرمایا کہ علی ایسی بات نہیں ہے کہ میں تجھے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تیری بزدلی کی وجہ سے یا تیری طاقت کی کمی کی وجہ سے۔ یہ بڑے زور بازو کا کام ہے کہ لشکر ایک حملہ کرے اور پورے مدینے کے بچوں کو یرغمال بنا لے، لشکر حملہ کرے ہماری خواتین کو اغوا کر لے، لشکر حملہ کرے ہمارے بوڑھوں کو قتل کر دے۔ فرمایا یہاں پر تو ایک بہادر بندے کے رہنے کی بات ہے، ایک جرت مند آدمی کی بات ہے کہ پورا لشکر لڑنے کے لیے آئے گا اور شیر خدا ان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے وعدہ کیا نا کہ 9 سال کی عمر میں وعدہ کہ حضور آج کے بعد علی آپ کے ساتھ ہے، تو حضرت علی مرتے دم تک حضور کے ساتھ رہے۔ اور سب سے مشکل جہاد جو حضرت علی نے کیا، سب سے مشکل رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کے مدینے میں گئے، تو حضرت علی کو فرمایا کہ علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور سو جاؤ، یہ کچھ امانتیں ہیں جو مکہ کے لوگوں کی میرے پاس ہیں، تو سویرے ان لوگوں کو امانتیں دے کے میرے پاس مدینے میں آ جانا، مدینے میں ملیں گے۔ بعد میں کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی بڑی مشکل رات تھی، رات بڑی مشکل تھی کہ کفار مکہ گھر کے باہر پہرے دے رہے تھے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ آدھی رات کو حملہ کر کے معاذ اللہ کے نبی کو شہید کریں گے۔ کفار مکہ مختلف قبیلوں کے لوگ جمع ہو کے پہرے داری میں تھے، چوکی داری میں تھے۔ ایسی کیفیت میں حضور کے بستر پر سو جانا بڑے کمال کی بات ہے، یہ بڑی جرت اور بہادری کی داستان ہے۔ علی نیند تو نہیں آئی ہوگی پوری رات؟ آپ نے فرمایا کہ یقین مانو جتنی پرسکون نیند مجھے تب آئی تھی اتنی پوری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ لوگ حیران ہو گئے کہ علی دشمن دروازے کے باہر موجود ہے، وہ کسی ٹائم بھی دیوار پلان کے آ سکتا ہے، کسی ٹائم بھی حملہ کر سکتا ہے، آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ آپ حضور کے بستر پر حضور کی چادر لے کے لیٹے ہوئے ہیں، تو مغالطے کے اندر ہی ہو سکتا ہے کہ دشمن حملہ کر دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی یہ امانت دے کے مدینے میں آ جانا، وہاں پر ملاقات ہوگی۔ اور مجھے یقین تھا کہ جب حضور نے فرمایا نا کہ علی امانتیں لٹا کر مدینے میں آ جانا، تو علی کو راستے میں موت بھی نہیں آ سکتی، میں مدینے میں حضور کے پاس ضرور جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ علی تم میرے پاس مدینے میں آ جانا، وہاں پر ملیں گے۔ تو حضور سے ملے بغیر علی کو موت نہیں آ سکتی۔ تو یقین مانیے جتنی سکون کی نیند آج میں حضور کے بستر پر لیٹ کر کی تھی، ایسی نیند تو علی کو پوری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ حضرت علی دین کے راستے میں شہید ہوئے، حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسن دین کے راستے میں شہید ہوئے، حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین دین کے راستے میں شہید ہوئے، بلکہ حضرت علی کا پورا خاندان جو خاندان رسالہ تھا وہ بھی تو دین کے راستے میں شہید ہوا نا۔